یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا تحزن کی یہ سیریز ہے جس میں غم نہ کریں، غم زدہ انسانوں کو تسلی کی باتیں ذکر کی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ آج آپ کے سامنے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا قرآن مجید کی آیت ہے جس میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو امت وسط بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے امت وسط بنایا ہے تو شریعت بھی یہی چاہتی ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ ہم ہر چیز میں اعتدال سے کام لیں، میانہ روی سے کام لیں، چاہے خیالات ہو، جذبات ہو، ناراضگی میں ہو، خوشی میں ہو، شادمانی میں ہو، پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، ہر موقع پر میانہ روی آپ کو کام دے گی۔ شریعت میں بھی اعتدال پسندیدہ عمل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان احب الاعمال الی اللہ ما دام وان قل، کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ ہے جو اگرچہ کم ہو لیکن مداومت سے کیا جائے۔ تو جو کام مداومت سے کیا جائے اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہے، بالمقابل اس عمل کے جو زیادہ کیا جائے لیکن مداومت اس میں نہ رہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو شخص خواہشات میں اور خیالات میں اعتدال نہیں کرتا وہ پریشان ہی نہیں بلکہ سب سے زیادہ پریشان رہتا ہے اور دوسروں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں اسے بڑی لگتی ہیں، رائی کے دانے کو وہ پہاڑ بنا دیتا ہے۔ ایسے شخص کے سامنے روشن چیزیں بھی اندھیرا ہو جاتی ہیں۔ پھر ان خیالات اور خواہشات کی جگہ برے خیالات اور برے خواہشیں جگہ پکڑ لیتی ہیں۔ حسد، کینہ، بغض، جلن، گھمنڈ، بڑائی اور برائی ساری چیزیں جگہ پکڑ لیتی ہیں۔ پھر رفتہ رفتہ دھیرے دھیرے وہ سمجھنے لگتا ہے کہ ساری دنیا میرے خلاف ہو گئی ہے، سارے لوگ میرے خلاف سازشیں کرتے پھر رہے ہیں، جبکہ اس کا خیال ہی صحیح نہیں، اس کی سوچ ہی میانہ روی پر نہیں آئی ہے۔ قرآن تو منافقین کے بارے میں کہتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ منافق ہر آواز کو اپنے خلاف سمجھتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ان برے خیالات کے پیچھے پڑ کر یہی سمجھنے لگ جائیں کہ ہر انسان میری ترقی کے خلاف ہے، ہر انسان میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ نہیں، آپ جتنا بھی خوف کھا رہے ہیں اس سے بھی بڑا خوف ذہن میں لا کر اس خوف کو چھوٹا کر دیں، تبھی آپ سکون اور چین کی زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں چین اور سکون سے زندگی گزارنا مشکل سے مشکل ہو جائے گا۔ یہ دنیا ہے، کب کیا ہو جائے کسی کو پتہ نہیں، اللہ ہی سب کچھ جاننے والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے احبب حبیبک ہونما فعسى ان یکون بغیضک یومما وابغض بغیضک ہونما فعسى ان یکون حبیبک یومما، کہ دشمنی بھی کرو تو میانہ روی سے کرو کہ دشمنی وہ دوستی میں نہ بدل جائے، اور دوستی بھی کرو تو میانہ روی سے کرو کہ دوستی وہ دشمنی پر نہ آ جائے۔ تو دوستی کی انتہا وہ دشمنی ہے، دشمنی کی انتہا وہ دوستی ہے، تو میانہ روی ہر چیز میں محمود ہے، پسندیدہ ہے۔ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان محبت پیدا کر سکتا ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کر سکتا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ آپ کے خیالات تقدیر نہیں ہے کہ آپ جو سوچیں وہ ہو جائیں، اللہ نے جو لکھا وہی ہوگا، اللہ نے جو چاہا وہی ہوگا۔ سارے خیالات کو اللہ پر چھوڑ دیں اور آگے بڑھ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیالات میں میانہ روی اور اعتدال سے کام لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔